نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا کل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم معزز سامعین کرام لائق تکریم حضرات گرامی اب وہ راتیں آ چکی کہ جن میں پورے جہاں میں کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ہر جگہ پر ہی کربلا والوں کا ذکر ہے اس لیے کہ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ واقعہ کربلا دو نظریات کے ٹکرانے کا نام ہے ایک نظریہ حق تھا اور ایک باطل تھا اقتدار کی کرسی پانے کے لیے تو لوگ بندوقیں اٹھا کر نکلتے ہیں کہ جنہیں کرسی کی تلاش ہوتی ہے جنہیں جنت کی سرداری مل جائے انہیں دنیا کے ملکوں کی سرداری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے حسن اور حسین تمام جنتی عورتوں کے سردار ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ یہ تو حق اور باطل کا معرکہ تھا اقتدار نہیں بلکہ اقدار کی یہ جنگ تھی تاکہ حق عیاں ہو جائے اور باطل مٹی میں مل جائے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے مقابلے پر آنے والا وہ یزید کہ جس کی جڑوں میں غلاظت تھی جس کے وجود میں شراب اور جس کی طبیعت میں ظلم اور جبر تھا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے تو وہ آ رہا تھا اس کو کیا پتا کہ ادھر جبر ہے تو ادھر صبر ہے ادھر ظلم ہے تو ادھر امن ہے ادھر ظلم کا نشان ہے تو ادھر امن کا پیغام ہے اس کی صحبت میں شرابی اور وہ شرابیوں کی صحبت میں رہا امام حسین تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے سائے میں رہے اس نے اپنی ظلم اور بربریت سے دنیا کے اندر یزیدیت نام کا ایک نشان بنایا
اور جس مقام پر بھی یزیدیت اٹھے گی وہاں پر کرداری اور حسینی کردار وہاں پر نظر آئے گا۔ الغرض یہ کہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ ایک ایسا کردار سامنے تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا حال یہ کہ 1999 میں جب میں پہلی مرتبہ کربلا کی وادی میں پہنچا تو ہم 6-7 لوگ تھے، تو ہمارے ایک ساتھی ایسے بھی تھے وہاں پر کہ جنہوں نے کربلا کی زمین اور کربلا اور وادی حسین میں اترنے سے انہوں نے منع کیا اور کہنے لگے میں بس میں ہی رہوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر اترتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیا کروں، گھر سے نکلتے ہوئے ماں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس زمین پر کہ جہاں پر سرکار کے لاڈلے نواسے کا خون بہا ہو، تمہارے یہ قدم اس قابل کہاں کہ تم وہاں پر اپنے پاؤں رکھ کے چل سکو۔ تو یہ عقیدتوں کا میدان ہے، اور ہم اور آپ یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں اور ہر سال ان محفلوں کو سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے اپنے تعلق کا یہ رشتہ بیان کرنے والے تو اس انداز میں بھی بیان کر گئے، اس لیے کہ بعض لوگ صرف اپنی محبتوں کا اظہار بینر اور پوسٹر لگا کر چلے جاتے کہ یکم محرم الحرام یوم فاروق اعظم ہے اور 10 محرم الحرام یوم حسین ابن علی ہے۔ میں نے کہا یہ پوسٹروں کی محبت الحمدللہ ہم سنیوں کی نہیں ہوتی، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم ان کا فکر بھی کرتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر اور ان کے مشن کے ہم سپاہی بنیں اور اپنی نسلوں کو قیامت تک ان کے ہم نقش قدم پر چلائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک، سیدنا امام حسن، دونوں شہزادے اپنی بچپن میں کہ کبھی وہ چلتے اور کبھی وہ گرتے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اپنے بچپن کی وجہ سے۔ جن کی محبت سینوں میں آ جائے تو ان کے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے، تو ان کے قدم کیسے لڑکھڑا سکتے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سرخ جوڑے پہنے ہوئے امام حسن اور حسین جب تشریف لا رہے، آقا علیہ السلام اپنے ممبر شریف سے نیچے تشریف لے آئے، خطبے کو روک دیا اور دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں زانوں پر بیٹھا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان 2 شہزادوں سے جو محبت کرے گا اے اللہ ان سے محبت کر، اور جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے تو میری محبت ان کے لیے، اور جن کے لیے میری محبت ہوگی تو خدا کی محبت بھی ان کی ہوگی، اور وہ محبوب اور وہ خدا کے محبوب بنیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بے پناہ محبت کرتے اپنے دونوں شہزادوں سے۔ کہنے والوں نے کہا کہ کربلا کی جو جنگ تھی یہ 2 شہزادوں کے درمیان تھی۔ میں نے کہا کہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ کربلا کی وادی میں امام حسین پاک ہار گئے اور معاذ اللہ یزید جیت گیا، اس لیے کہ اصول اور قاعدہ تو یہی بیان کرتا کہ اکھاڑے میں اترنے والے جب 2 پہلوان ہوتے تو جو ہار جاتا ہے اس کو پیروں سے گھسیٹ کر اکھاڑے سے باہر پھینک دیا جاتا۔ آنکھ کھول کر آج بھی آپ دیکھ لو کہ جس وادی کربلا میں حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، آج بھی حسین کا وجود اسی میدان میں چمک رہا ہے، وہ تو آج بھی اپنے اکھاڑے کے اندر موجود ہے، اور ان کے وہ روشن مینارے آج بھی امام حسین کی عظمتوں کو بیان کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک بڑے پیارے لاڈلے صحابی اور صحابہ کی جماعت میں یہ وہ صحابی کہ جن کا ذکر قرآن میں ان کے نام سے موجود ہے، حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے اسامہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا اور میں اپنی کوئی حاجت لے کر سرور کونین کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میری اس حاجت کو پورا کیا، اور سرور کونین اس وقت ایک چادر اڑے ہوئے تھے، محسوس یہ ہوتا تھا کہ چادر کے اندر کچھ ہے۔ اب کس میں یہ جرت کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ پوچھ لے کہ حضور آپ کی چادر میں کیا ہے، لیکن چونکہ لاڈلے کے بیٹے تھے تو وہ بھی لاڈلے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہہ اٹھے
کہ حضور آپ کی چادر میں کوئی اگر وزنی چیز ہے تو مجھے یہ شرف ملے کہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کے گرہ کو جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے سے چادر کے امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضور نے امام حسین کو اٹھا رکھا تھا، اور ایسے چادر میں ان کو جو ہے وہ بن کر کے ڈھانپ کر آقا علیہ السلام ان کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت اسامہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ان پیاروں کے لیے ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانی کرو، والدین کی فرما برداری کرو، اساتذہ کا ادب کرو، پڑوس کے حقوق ادا کرو، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کر لی تو جنت آپ کا مقدر ہے۔ جنت یقیناً ان کا مقدر کہ جو ایمان پر مرا، حضور کے عشق میں جو مرا، جنت اس کی ہے۔ لیکن پھر جنت کے درجات اور جنت کے پھر مراتب ہے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ رتبہ جنت الفردوس کا ہے، اور فردوس میں سب سے اعلیٰ مقام میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ آج میں گزر رہا تھا شارع فیصل سے تو میں نے دیکھا کہ گاڑیوں کی گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ بڑے لوگوں کی گزر رہی تھی، تو وہ کروڑوں کی گاڑیاں، لیکن اس میں بیٹھنے والا جو ان کا ڈرائیور ہوتا وہ ایک عام سا ان پڑھ آدمی ہوتا ہے کہ جو ان کی ڈرائیوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹھتا وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ تو ایک ہی اس میں مہنگا ہوتا ہے، بقیہ سارے لوگ تو اس کے یا تو چاہنے والے یا اس کے سیکورٹی کے لوگ ہوتے یا اس کے ڈرائیور اور اس کے گارڈ ہوتے، تو ایک بندہ وہ ہوتا اور بقیہ سارے لوگ اس بندے کی وجہ سے جو ہے یہ سارے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فردوس کی اس بلندی پر میرے درجے میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے، میرے حسن سے، میرے حسین سے اور حسنین کے ماں باپ سے وہ محبت کر لے، جنت میں وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سرکار یہ درجہ تو ہم کو نمازیں پڑھ کر بھی نہیں مل سکتا، ساری زندگی اگر الٹے لٹک کر بھی عبادت کرتے رہے تب بھی اس مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو نہیں پہنچ سکتا تو کیا ہوا، حسین سے محبت کر لے، حسین کا غلام بنا کر اس مقام پہ لے جاؤں گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ایک مقام سے، اور یہ مکان خاتون جنت جگر گوشہ رسول بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کاشانے کے پاس سے جب گزرے، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم وہیں رک گئے، اور میرے سرکار نے پھر سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا بات ہے، حسین کے رونے کی آواز آ رہی؟ میرے حسین کو رلایا مت کرو، جب حسین روتا ہے تو مجھے اذیت ہوتی ہے، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ آج اس حسین کے جتنے ناز اٹھانے ہیں، آج اس کے جتنے لاڈ اٹھانے ہیں، آج پورے جہاں کو بتانا ہے کہ حسین نبی کی بارگاہ میں کتنا لاڈلا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی حسین نے کتنی مشقتیں اٹھانی ہے۔ ظلم و ستم کی وہ ساری آندھیاں حسین اور آل حسین پر جو چلنی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ہمیشہ سرکار یہ چاہتے کہ میرے حسین کے جو ہے وہ چہرے پر مسکراہٹ رہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا کر اپنے کاشانے کی جانب جا رہے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان جو کہ میرے سرکار کے رازدار صحابی، آج بھی مدائن کی زمین پر ان کا جسم سلامت موجود ہے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ 1300 سال کے بعد بھی نبی کے غلام کی اگر قبر کھل جائے تو 1300 سال کے بعد بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور حضور نے مجھ کو بھی دعا دی، میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا دی جو میں کرانے کے لیے آیا تھا، حضور نے ویسے ہی مجھ کو وہ دونوں دعائیں عطا کر دیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضور کا تو وہ دربار ہے کہ جہاں پر لب بھی نہ کھولے جائیں تو حضور مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ کیوں
کہ حضور کے لیے زبان کا کھولنا یہ ضروری نہیں، میرے آقا تو دلوں کی بولی بھی سمجھتے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان کو یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے حذیفہ، ابھی میری بارگاہ میں فرشتوں کا سردار جبریل آئے اور جبریل نے ابھی مجھ کو یہ کہا، اور رب کریم کی طرف سے ابھی یہ پیغام آیا، چونکہ وہ رازدار تھے، آج میرے حضور ان کو ایک نیا راز عطا فرماتے۔ راز کی ایک بات ہے حذیفہ، اس کو تم اپنے پاس محفوظ کر لو، آنے والے وقت میں اس بات کو تم بیان کر دینا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ کہ جبریل نے آ کر یہ کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ زہرا کے لیے۔ اور یہ بڑے راز کی بات تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ارشاد فرما دی سامنے حضرت امام حسین پاک کے، کہ جس وقت میں یہ ٹاکرا اور یزید جس وقت میں حاکم وقت بنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اور یہ اپنے والد کی مسند پر جب آیا تو ہر وہ کام کے جو باپ کی موجودگی میں یہ چھپ چھپا کر کیا کرتا تھا، اب چونکہ سلطہ اس کے ہاتھ میں، قوت اس کے ہاتھ میں، حکومت اس کے ہاتھ میں، اور اب یہ خود اس مسند پر جا کر بیٹھ گیا جو حکومت کی کرسی تھی، تو اس نے وہ سارے کام جو کبھی یہ چھپ کر کیا کرتا تھا اب وہ اعلانیہ طور پر کرنے لگا۔ شراب نوشی، قمار بازی، جوا اور اس طرح کے جتنے بھی خرافات، یعنی اللہ کی جتنی حدیں، حدود اللہ جتنی ہے، وہ ساری حدود اللہ کو یہ تجاوز کرنے لگا اور ان کو یہ توڑنے لگا۔ اللہ کے حرام کردہ کو اس نے حلال کیا اور اللہ کے حلال کو اس نے حرام کیا۔ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی اور مسجد نبی شریف کو پامال، یہ سارے کام اس کے دور میں ہوئے اور یہ سارے کام کرتا رہا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کہ یہ ایک مرتبہ جب پہنچا حج کے موقع پر، اس نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور حج کے موقع پر بھی گانے والے اور رقص و سرور کی محفلیں سجانے والے اور شراب کے بڑے بڑے پیپے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے، اور یہ حج کرنے بھی آئے تو اس وقت بھی شراب کے نشے میں یہ دھت ہوتا۔ یعنی اس کے ظلم و ستم اور اس کی خرافات اور اس کے یہ جو معاملات تھے بالکل عیا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے شہر مدینہ میں نانا جان کے دربار میں جب وہاں پر شراب کی یہ مہک آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ یزید، یہ اپنے ساتھ خود شراب پیتا بھی اور ساتھ شراب یہ لے کر چلتا بھی ہے، جس کے ہاتھ میں امام پاک نے شراب کے جام دیکھے ہوں، حسین کا وہ پاکیزہ، وہ سترہ ہاتھ کے جسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قرآن کہے، تو وہ ہاتھ تو اب اس باطل کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ اس طرح کے معاملات وہ جب اعلانیہ طور پر وہ کرنے لگا، کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ کیسے یہ ممکن ہو سکتا کہ ایک ایسے ناپاک شخص کو امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سے شہزادے کے نام پر اس کو نسبت دے دی جائے؟ اس کی تو جو صحبت رہی وہ تو شرابیوں اور جواریوں کے ساتھ رہی ہے، امام حسین کی اگر صحبت دیکھے تو 4 یاروں کے ساتھ رہی۔ تو یہ کوئی معیار اور کوئی موازنہ ایسا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جس وقت میں یہ حاکم وقت مقرر ہوا اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے تیور کو جب اس نے دیکھ لیا تو اس کو سب سے زیادہ یہ کھٹکتا تھا کہ میری حکومت میں اگر میرے خلاف کوئی آ سکتا ہے تو وہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس نے دمشق پہنچ کر والی مدینہ ولید بن عقبہ کو کہا کہ کسی بھی طرح سے حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ جلیل القدر، یہ صحابہ اور یہ 4 یاروں کے جو اولادیں ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان لوگوں سے فوری طور پر میری بیعت حاصل کی جائے، اور اگر یہ میری بیعت کرنے سے انکار کریں تو پھر ان پر جبراً سختی کی جائے اور کسی بھی طرح سے کر میری بیعت جو ہے وہ ان سے لی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو بھی یہ خبر اور یہ پیغام ملا کہ والی مدینہ اور گورنر کی جو عمارت ہے اس میں آپ کو بلایا گیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح سے ایمرجنسی اور تیزی کے ساتھ یہ پیغام آنا کوئی نوید نہیں لا رہا، بلکہ یہاں سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ آپ اپنے کچھ محبت کرنے والوں کے ساتھ پہنچے اس عمارت کے پاس، اور اندر جاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو تم لوگ اندر آنا، ورنہ باہر ہی میرا انتظار کرنا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ ولید بن عقبہ اور اس سے پہلے کا جو حاکم ہے اس کا نام ہے مروان بن حکم، ان دونوں کی قبریں میں نے دیکھی ہیں دمشق کے قبرستان میں، یہ دونوں مدفون ہیں، ولید بھی اور مروان بھی، یہ دونوں وہاں پر موجود۔ ظلم و ستم اور جبر کی انہوں نے جو داستانیں قائم کی ہیں، العیاذ، اللہ کی پناہ۔ تو اس وقت میں ولید نے یہ کہا کہ آپ سے صرف 2 لفظوں میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت جو ہے وہ قبول کریں اور اسے اپنا امیر تسلیم کریں، اور اس کی بیعت آپ قبول کریں، اور اسی طرح سے جو آپ کے ساتھی ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ فوری طور پر یزید کی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ولید کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انداز میں کہ آج حیدری شیر سامنے بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے اور حدود اللہ سے جو تجاوز کر جائے، اللہ کے حلال کو وہ حرام اور حرام کو وہ حلال کرے، یہ گردن کٹنے پر تو کٹ سکتی ہے، لیکن اس باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ ہم سر تو کٹا لیں گے لیکن کبھی اس باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تو ہم دے نہیں سکتے۔ ہم کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگ ہیں، شرابی اور جواریوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فرما کر جب آپ واپس جانے لگے تو اس وقت میں مروان نے یہ کہا ولید کو، موقع اچھا ہے، اگر یہ یہاں سے باہر نکل گئے تو پھر ان کو سنبھالنا اور ان کو پھر پکڑنا مشکل ہوگا، ابھی وقت ہے، ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ وہ بات کر رہا تھا آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے، اس کو کیا پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ 7 سمندر پار ہونے والی گفتگو کو بھی یہ سن لیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام وہیں پر رکے اور اسی طرح سے آپ نے گھوم کر پھر ولید کو یہ فرمایا، اور ابھی گفتگو کرنے کا یہ انداز کہ کبھی حیدر کرار نے بدر کی وادی میں عتبہ کے سامنے گفتگو کی تھی، آج حسین ولید کے سامنے اسی انداز میں بات کر رہے تھے کہ حیدری کچھار سے شیر ببر باہر آ چکا تھا، اور آپ نے اسی انداز میں فرمایا کہ انا حسین ابن علی، میں حسین علی کا بیٹا، میری رگوں میں حیدر کرار فاتح خیبر کا خون ہے۔ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن کسی بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتے، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو۔ اور یہ کہہ کر آپ پھر جو ہے وہاں سے والی مدینہ اور اس گورنر کی جو عمارت تھی اس سے باہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد پھر آپ سیدھا اپنے گھر نہیں گئے بلکہ اپنی ہمشیرہ پیکر صبر و رضا کربلا بھی سیدہ زینب پاک، زینب بنت علی رضی اللہ عنہما کے یہاں پر تشریف لائے، اور آنے کے بعد سارا ماجرا آپ نے جو ہے وہ بہن کو سنایا، اور سنانے کے بعد فوری طور پر بہن سے یہ مشورہ بھی کیا کہ اگر یہاں پر شہر مدینہ میں اس طرح سے رہتے ہیں تو یہ یزید کی بیعت اور ان معاملات کے اوپر ہمیں بار بار جو ہے وہ مجبور کیا جاتا رہے گا، کیا خیال ہے کہ مدینے سے کسی اور ایسے علاقے کی جانب چلے جائیں کہ جہاں پر زندگی کے اپنے بقیہ ایام ہم گزار سکیں۔ آپ کی بہن تھیں اور حکمت کی وہ بہت بڑی مبلغہ تھیں، حکمت کی وہ دانا تھیں، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا فیض بی بی سیدہ زینب پاک پر پوری طرح سے جاری تھا۔ تو بہن اور بھائی نے یہ مشورہ کیا کہ شہر مدینہ سے اب ہمیں کوچ کر جانا چاہیے، اور پورا خاندان اس پر راضی ہوا۔ آل نبی آج اپنے نبی کے بسائے ہوئے شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ مدینہ شریف سے جب واپس آ رہے ہوتے تو پوچھو اس قافلے سے جو 8 دن وہاں پر رہتا ہے، حاجیوں کا وہ قافلہ 40 نمازیں جو وہاں پر پڑھتا، میں آپ کو اپنی کیفیت یا میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب بسیں چل رہی ہوتی، جسم تو وہاں سے جا رہے ہوتے، لگتا ایسا ہے کہ جان ہی شاید نکل رہی ہے، اور جب تک بسیں
شہر مدینہ میں وہ منظر دکھا رہی ہوتی ہیں کہ جہاں سے حضور کا گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے تو حاجی پلٹ پلٹ کے سرکار کے گنبد کو دیکھ رہا ہوتا. نہ جانے زندگی میں پھر وہ موقع ملے کہ اس گنبد کا دیدار نصیب ہو کہ نہ ہو. یہ تو 8 دن رہنے والے کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو ایمان سے بتاؤ آج اس حسین کو مدینہ سے جانا پڑ رہا تھا جو مدینہ حسین کی ولادت گاہ تھی، جہاں پر امام حسین پیدا ہوئے تھے، جن کی گلیوں میں امام حسین چلا کرتے تھے، جن گلیوں میں امام حسین اپنے بچپن میں کھیلا کرتے تھے. وہ مسجد نبوی شریف کے حسین اپنے گھر کا دروازہ کھلے تو مسجد نبوی کے اندر آپ کا گھر ہے. آج وہ وادی سے امام حسین جب جانے لگے، نانا جان کی بارگاہ میں آپ نے حاضری پیش کی اور سلام پیش کرنے کے بعد اپنی ساری رودات، اپنے دل کی ساری کیفیات نانا جان کی بارگاہ میں بند لفظوں کے اندر، بند لبوں کے ساتھ آج نانا اور نواسے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی. یہ وہ نواسا ہے کہ جس وقت میں اپنے نانا کے کاندھے پر یہ سوار ہوتا اور پکڑنے کے لیے اسے سہارا نہ ملتا تو اپنے ان ننھے ہاتھوں سے امام حسین نانا جان کی زلفوں کو پکڑ لیا کرتے. تو جو نانا جان کی زلفوں کو پکڑ کر چلنے والا، جو نانا کے کبھی سینے پہ سوار ہو تو کبھی پشت پر، کبھی کاندھے پر، آج اسی نانا کی بارگاہ سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ اجازت لینے کے بعد پھر آپ کا یہ سفر جب شروع ہوا تو صرف آپ کے خاندان کا ایک شخص محمد بن حنفیہ جو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے لیکن دوسری زوجہ سے، ان کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے امام حسین کے ساتھی اس قافلے میں شامل ہو گئے اور 72 نفوس پر یہ قافلہ اب چلا. اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے یہ مکہ مکرمہ میں جس روز داخل ہو رہے تھے 3 شعبان المعظم وہ تاریخ تھی کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے بڑا پرتپاک آپ کا استقبال ہوا. کیوں نہ ہو کہ آپ جس زمین سے گزرے تو صدا یہی ہوتی تھی ہمارے نبی کا نواسا جا رہا، ہمارے نبی کی خوشبو جا رہی، ہمارے نبی کی شبی جا رہی. تو ہر جگہ سے آپ ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچے اور وہاں پر جلیل قدر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے آپ کی ملاقات اور ان سے پھر گفتگو کا سلسلہ ہوا. مدینہ شریف سے لے کر راستے میں اور راستے سے لے کر مکہ پہنچنے تک امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفے والوں کے خطوط ملتے رہے اور ان خطوط کا ایک ہی عنوان ہوتا کہ جس میں بات محبت کے ساتھ دھمکی بھی اس میں ہوتی، جو چھپی ہوئی ایک ٹھنڈی ان کو جو ہے وہ دھمکی بھی ہوتی، اور وہ یہ کہ ہم یزید کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہیں کریں گے. آپ ہمارے نبی کی جان ہے اور آپ ہمارے لیے موجود ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوفے آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. محشر میں ہم سے پوچھا گیا تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے نبی کے نواسے کو بلایا تھا لیکن انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک نہ کہا. اس انداز میں وہ خطوط اور تقریباً سب کے عنوان خطوں کے وہ ایک جیسے ہوتے. امام علی مقام نے وہ تمام خطوط ساتھیوں کے سامنے رکھے اور جلیل قدر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے یہ مشورہ کیا کہ صورت میں کیا کیا جائے. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہ جو امام حسین کو دیکھ کر اپنے پیارے آقا کی وہ مہک کو سونگا کرتے تھے جو حسین کے وجود سے آتی تھی، کہنے لگے کہ ہم سب کا یہی مشورہ ہے کہ کوفے کی جانب آپ نہ جائیں. کوفی لا یوفی، کوفے والوں نے کبھی وفا نہیں کی، آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن سے بھی وفا نہیں کی. آپ جب کوفے کی وادی میں جائیں گے تو ایک جگہ پر لکھا ہوگا کہ یہ گھر مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا ہے. اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو وہ مسجد کوفہ وہ وہاں پر موجود ہے. اور مسجد کوفہ کی اس اونچی عمارت پر ایک لفظ لکھا ہے فزت ورب الکعبہ، ایک لفظ اس کے اوپر لکھا ہے اور اس لفظ کا مطلب اور معنی وہ یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے فتنوں کے اس دور سے حضرت مولا علی گزرے. مولا کائنات کی زندگی میں ایک رات بھی چین اور سکون کی نہیں گزری. آپ کا دور خلافت فتنوں کا دور ہے. سمندر کے جھانک کم ہوں گے، مولا علی کے زمانے میں فتنے اس سے زیادہ تھے اور اللہ نے وہ سینہ مولا کائنات کو عطا کیا تھا کہ ان تمام فتنوں کا وہ تنہا مقابلہ کرتا رہا. ابن ملجم خارجی نے جس وقت
آپ کے سر پر وار کیا اور مولا کائنات کا وہ پاک خون جب زمین پر گرا تو آپ نے اس وقت میں یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم ہے آج علی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، شہادت میرا مقصد تھا اور آج مجھے وہ شہادت مل گئی اور اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ تو آج بھی وہ وہاں پر لکھا۔ اور اسی طرح سے آگے بڑھیں تو وہاں پر حضرت امام مسلم کا مزار، اور امام مسلم کے روضے کے سامنے سیدنا حبیب بن مظاہر کا مزار ہے کہ جو 70 سال کے ہونے کے باوجود اپنی کیفیت کا عالم اور ان کے جذبات کا حال یہ تھا، کیا کسی 18 سال کے جوان کا خون جوش مارتا ہوگا جو حبیب بن مظاہر کا خون کربلا کی وادی میں جوش مار رہا تھا۔ 70 سال کے ہونے کے باوجود انہوں نے بھی جو ہے امام پاک کا ساتھ آخری وقت تک جو ہے وہ ساتھ دیتے رہے اور امام کے قدموں میں پھر وہ قربان ہوئے، اور آج تک کوفے کی وادی میں ان کا وہ مزار چمک رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی، ان کا بھی مزار سامنے ہے۔ آپ اگر کوفے کی وادی میں چلیں تو یہ راستے میں یہ زیارتیں کرتے ہوئے کوئی 10 منٹ کا آپ کو جو ہے وہ فاصلہ ہوگا۔ ایک سے دوسری جگہ پہنچنے پر لوگوں کے ہجوم میں بھی اگر آپ چل رہے ہوں تو کوفے کی وادی میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لمبی اداسی ہے۔ وہاں کی ہواؤں میں، وہاں کی فضاؤں میں ایک عجیب کیفیت ہے، اور مغرب کے بعد جب تھوڑا سناٹا ہونے لگ جاتا تو سناٹے یا لوگوں کی قلت کی وجہ سے نہیں بلکہ کوفے کی زمین میں آج بھی وہ اداسی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے عاشورے کا دن ایک نہیں 2 مرتبہ عاشورہ میں نے کربلا میں کیا ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ عاشورے کے دن آسمان سرخ ہوتا، گھوڑوں کی آواز آتی ہے، زمین سے خون نکلتا۔ خیر ایسی کوئی بات تو دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لمبی تنہائی یہاں پر ہے، ماحول میں ایک غم اور ایک سوز سا جو ہے وہ نظر آتا۔ آج بھی کربلا کی وادی میں آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ صرف یہ نہیں کہ عاشورے کے دن ایسا ہوتا ہے، بلکہ آپ جس پل بھی چلے جائیں، میں آدھی رات کو بھی کربلا گیا تو میں نے وہاں پر وہی سوز اور گداز جو ہے میں نے وہاں پر محسوس کیا۔ یہ میں آپ کو بلا مبالغہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کربلا کی وادی ہو یا مولا علی اور امام علی مقام کوفے کی وہ جامع مسجد ہو، وہ ساری آج بھی جو ہے وہ ان غموں سے کہ جن در و دیوار نے وہاں پر وہ خون ریزی دیکھی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج بھی کوفے اور کربلا کے در و دیوار رو رہے ہیں۔ وہاں کا جو منظر ہے وہ منظر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ایسے وقت میں ساتھیوں نے جب یہ کہا تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ وہاں پر اپنے ان تمام ساتھیوں سے، سرکار کے ان صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں، دین کا تحفظ کرنا ہے، تم کہتے ہو کہ جان بچا لو، اور حسین تو یہ کہتا ہے کہ ایمان بچانا ہے۔ اور صرف یہاں پر بات ایمان کی نہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو غیرت ایمان ہے۔ آج اگر یزید کا کردار زندہ ہو گیا تو قیامت تک صرف یزیدیت باقی رہے گی، لیکن آج حسین نے وہ کردار ادا کر دیا کہ جس مقام پر بھی ظلم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ وقت کا یزید ہے، اور جہاں پر بھی وقت کا یزید ہوگا وہاں پر حسینی کردار موجود رہے گا۔ نعرہ تکبیر، سنیو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو ایسے وقت میں پھر ساتھیوں کا یہ مشورہ کہ اس سے پہلے کہ آپ وہاں پر جائیں آپ اپنا کوئی ساتھی نمائندہ، اپنا جانشین کوئی آپ بھیجیں۔ تو سیدنا امام علی مقام نے اپنے تایازاد بھائی حضرت مسلم جو کہ بیٹے حضرت عقیل کے، اور حضرت عقیل جو کہ بھائی ہیں مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، 10 سال بڑے تھے، تو حضرت امام مسلم نے کہا کہ اس کام کے لیے میں جاتا ہوں، اور حضرت امام مسلم کو دعاؤں سے نواز کر امام علی مقام نے روانہ کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلم سے یہ میری دنیا میں آخری ملاقات ہے۔ اور حضرت امام مسلم روانہ ہو گئے، اور جس وقت میں امام مسلم رضی اللہ عنہ پہنچے کوفے تو وہاں پر آپ کا بڑا خیر مقدم کیا گیا۔ 40,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کی، اور یہ سب کچھ جس وقت میں ہو رہا تھا
تو یزید اس وقت سو نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام تھیں۔ اس نے فوری طور پر جو والی کوفہ تھے نعمان بن بشیر، وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی تھے اور امام حسین پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ بھی حضرت امام مسلم کے قافلے میں شامل تھے۔ تو اس نے اطلاعات لینے کے لیے ابن زیاد سے رابطہ کیا، اور ابن زیاد نے کہا کہ جس کو تم نے والی بنایا ہے وہ تو خود اس امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی گورنری کو ختم کر کے ابن زیاد اس قہر اور ظلم کرنے والے کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ کچھ بھی کرو اس حصار کو ختم کرو، اور یہ 40,000 کا مجمع جو ہے اس کو توڑو، اور مسلم کو کسی بھی طرح پر بیعت پر راضی کرو، اور اگر وہ رضامند نہ ہو تو اس کے سر کو کاٹ کر یہاں میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ ابن زیاد فوری طور پر اس کام کے لیے نکلا، اور اس کی طبیعت کے اندر ظلم اور جبر تھا۔ بڑی سختی کے ساتھ وہ کوفے والوں کے ساتھ پیش آیا، اور ان کو کہا کہ اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا جائے گا، ان کے مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لگا دیے جائیں گے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، بستی کی بستی ہم جلا کر رکھ دیں گے۔ خوف کی اس نے ایک ایسی لہر، اور ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے بیچ میں چھوڑا گیا کہ جو لوگوں کو آ کر ڈراتے اور دھمکاتے رہے۔ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس طرح کے لوگ مجمعوں کے اندر موجود رہتے کہ جو اٹھتے ہوئے جذبات کو بیٹھا دیتے، اور تھوڑی دیر کی بعد نماز مغرب جب ادا کی گئی تو کئی سو لوگ، آج بھی آپ کوفے میں ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوں تو آپ کو وہ تنہائی محسوس ہوگی کہ جیسے آپ کا ہر ایک ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ لوگ کہ جو آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ 1 منٹ کے لیے شاید میرے گھر میں آپ کو جگہ مل جائے، 1 منٹ آپ کا جو قدم ہے، ایک لحظے کے لیے اگر آپ کا قدم میرے گھر میں آ جائے، آج وہ تمام چاہنے والوں نے اپنے دروازے بالکل بند کر دیے تھے، اور حضرت امام مسلم کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی اثنا میں لشکر یزید کے کچھ لوگ وہاں پر پہنچے، اور کچھ نہیں بلکہ ایک بڑا دستہ وہ پہنچا، اور امام مسلم کا ان سے پھر مقابلہ بھی ہوا۔ اور آج پھر آل رسول نے یہ بتایا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہماری رگوں میں بنی ہاشم کا خون ہے، لیکن آپ بھی شدید زخمی ہوئے، اور اسی حالت میں جب آپ کو دارالخلافہ کی عمارت میں لایا گیا اور وہاں پر ابن زیاد کا سامنا ہوا، تو آپ نے کوفے والوں کی جانب دیکھا کہ جو اپنے گھروں کی چھتوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے کوفے والوں، صحیح کہا تھا جس نے بھی کہا کہ کوفے والوں سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ نے پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اب میرے پیچھے امام آ رہے، میرے ساتھ جو ہو سو ہو، لیکن بس اتنا میرا کام ضرور کر دینا کہ امام پاک کو یہاں پر آنے سے روک دیا جائے، اور جس وقت میں میرے سر کو تن سے جدا کر کے میرے جسم کو پھینک دیا جائے، کوئی مناسب جگہ دیکھ کر میرے جسم کو دفن کر دینا۔ ابن زیاد نے اس وقت بھی کہا کہ جس نے امام پاک کو آنے کی اور اس واقعے کی اطلاع دی، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، ان کے جوانوں کو نیزے پر اچھال دیا جائے گا، اور ان کے جسم کو تو ہم کوفے کی گلیوں میں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس طرح کے انداز میں آپ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں انہی یادوں میں تھا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سو ہو رہا، اب آنے والے امام کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں یاد حسین میں ہی تھا کہ سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور اس وقت میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے جسم کو جو ہے وہ دارالخلافہ کی عمارت سے اتنے زور سے پٹکا گیا کہ ہڈیاں جسم کی جو تھی وہ قیمہ بنی، اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام مسلم بن عقیل کہ کوفے کی زمین پر جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور اسی دن حضرت امام حسین مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہو رہے۔ 72 لوگوں کا یہ قافلہ تھا کہ جس میں 6 ماہ کے شیرخوار بھی ہے، جس میں 70 سال کے بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے، اور یہ قافلہ 72 نفوس پر مشتمل جب یہ چلا۔ کون کہتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے جا رہے تھے؟ وہ تو اقدار کے لیے جا رہے تھے۔
وہ تو بتانے کے لیے جا رہے تھے کہ حسینی کردار اور جس کی رگوں میں خون ہو علی کا، اس کا مزاج پھر کیسا ہوتا. وہ تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حسینی کردار کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ دنیا کے جس وادی میں بھی ظلم ہوگا وہاں پر کردار حسینی موجود رہے گا. اس کردار کو زندہ کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. راستے میں آپ کی ملاقات فرزدق شاعر سے ہوئی. یہ اس وقت میں وہاں کا بڑا فصیح اور بلیغ شاعر سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت بھی اس نے بڑی حکیمانہ اور بلیغانہ گفتگو کی، اور امام پاک کو 2 لفظوں کے اندر اس نے کہا کہ آپ جس وادی کی طرف جا رہے ہیں واپس پلٹ جائیں، وہ وادی آپ کی نہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. اور آپ کے جو بھائی آئے تھے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آپ کے جو رفقا تھے وہ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے یہاں پر واپس جانے کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے. بچپن سے لے کر آج تک جو ہم کو بشارتیں ملتی رہیں، حسین آج ان تمام بشارتوں کو سچ کر دکھائے گا. ہمارے قدم واپس پلٹے گئے نہیں بلکہ ہمارے قدم اب اور آگے بڑھیں گے. اور اس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، اور یہ 3 تاریخ محرم الحرام کی ہوگی کہ جس وقت میں امام علی مقام داخل ہو رہے تھے اس بستی کے اندر جس کا نام کربلا ہے. انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے، کل عاشورے کی رات ہے اور یہیں سے پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے بڑے نعت خواں حضرات، بلکہ پاکستان کیا دنیا بھر کے، کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی شہرت عزت عطا کی، یہ سارے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. اور نعت شریف کا گلدستہ ابھی سجے گا. ہم سنیوں کی تو محفلیں ایسا تو ہماری یہاں ہے نہیں نا کہ ہم صرف 10 دن کے مسلمان ہوں. الحمدللہ امام حسین کا ذکر تو ہم بچپن سے لے کر مرتے دم تک کرتے رہیں گے. صرف 10 دن والا ہمارا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور کل کا جو دن ہے میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا نہایت ادب و احترام کے ساتھ، کل 9 محرم، 9 محرم بھی، اور اسی طرح سے 10ویں جو محرم الحرام ہے، خدا را کوئی بھی ایسا کام کہ جس کا تعلق دین اور اسلام سے نہ ہو، خرافات سے بچتے ہوئے ایسا کوئی بھی کام ہم نے نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے نبی کی ناراضگی ہو. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے نبی بھی راضی ہوں، علی بھی راضی ہوں، اور کربلا کا فاتح حسین بھی راضی ہوں. کل کا دن روزے کے ساتھ گزارنا، اور اس کے بعد آنے والا جو عاشورے کا دن ہے وہ بھی روزے کے ساتھ گزارنا ہے. امام حسین پاک تو کربلا میں اپنے سر کو جب وہ نیزے پر لگ گیا تو وہ حسین تو وہاں پر بھی قرآن پڑھ رہے تھے. 9 اور 10ویں کا دن اگر امام حسین سے واقعی سچی محبت ہے تو میں تو کہوں گا کہ کمالی ہو جائے گا، اور امام حسین یقیناً اپنے نانا سے اس کی شفاعت کرائیں گے جو 2 دن کے اندر پورا قرآن مجید ہی پڑھ لے. 9 اور 10ویں کا یہ دن سب سے بہترین وظیفہ یہ رہے کہ روزہ بھی رہے اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت رہے. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا سچا ادب، ان کی محبت اور ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.